اب یہاں جو بات سمجھنے کی ہے کہ جب سارے اصحاب نے بیعت کر لی، چونکہ آقا کریم علیہ السلام یہ بات جانتے تھے، اللہ کے اذن سے آپ کو معلوم تھا کہ حضرت عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، تو آپ نے اپنا بایاں ہاتھ بلند کیا اور فرمایا کہ یہ بایاں ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اور اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ عثمان کی بیعت بھی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یعنی بیعت رضوان کی چونکہ فضیلت بہت زیادہ ہے، آقا کریم علیہ السلام اس کو جانتے ہیں، تو اس بیعت رضوان والوں میں عثمان غنی کو بھی حضور نے شامل فرمایا۔ اب یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کا ذکر کر دینا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے حدیث غدیر جو ہے وہ ہم سنتے ہیں اور بیان کی جاتی ہے۔ حدیث غدیر کیا ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام نے غدیر کے موقع پر اپنے دست مبارک میں حضرت علی کا ہاتھ جب تھاما اور بلند کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ان کے علی بھی مولا۔ ہم اہل سنت اس بات کو ہمیشہ بیان بھی کرتے ہیں اور ہم مانتے بھی ہیں الحمدللہ۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا ایک نقطہ ہے جو سمجھنے کا، اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو بہت ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی، اور وہ کیا ہے کہ غدیر کے موقع پر میرے آقا کریم علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھ کو تھام کر فرمایا اور ہاتھ بلند کیا۔ دست مصطفیٰ میں سیدنا علی المرتضیٰ کا ہاتھ ہے، اور حدیبیہ کے مقام پر دست مصطفیٰ ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ یہاں بھی حضور ہی اعلان فرما رہے ہیں، اور اس موقع پر جب حضور فرما رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اسی موقع پر رب فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب یہ آپ کا ہاتھ نہیں، یہ رب کا ہاتھ ہے۔ دست مصطفیٰ میں سیدنا علی المرتضیٰ کا ہاتھ ہو ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اور دست مصطفیٰ میں عثمان غنی کا ہاتھ ہو ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو کوئی لڑائی نہیں، ہم تو دونوں کے ماننے والے ہیں، آل نبی کے بھی ماننے والے ہیں اور اصحاب رسول کے بھی ماننے والے ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارے یہاں اہل سنت میں الحمدللہ ہر ایک کا ادب سکھایا جاتا ہے، اہل بیت کا بھی ادب، حتیٰ کہ کوئی سید زادہ ہے تو اس کا بھی ادب سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے امام نے تو پالکی سے اتر کر سید زادے کو کندھے پر بٹھایا، کہ ہمیں تو یہ ادب سکھایا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اصحاب رسول کا بھی ہمیں ادب سکھایا جاتا ہے، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، بزرگان دین، حتیٰ کہ میرے آقا کریم سے نسبت رکھنے والی ہر شے، حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں جو نالین ہے اس کا جو نقش ہے اس کو بھی ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی بے ادبی نہیں سکھائی جاتی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، مسلمانوں کا اختلاف ختم ہو سکتا ہے، لڑائی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ جو آج کل ہمارے یہاں ناسبیت اور تفضیلیت اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا نئے پھر شروع ہو گئے معاملات، اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، صحابہ کی محبت ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، اس بات پہ لڑائی ختم ہو سکتی ہے، مسلمان متحد ہو سکتے ہیں اس ایک نقطے پر، اور وہ نقطہ کیا ہے کہ کوئی ساری زندگی اہل بیت کا ذکر کرتا رہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، کرے، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ خرابی کب پیدا ہوتی ہے کہ جب کوئی اہل بیت کی تعریف کرتے کرتے صحابہ پر تنقیص کرتا ہے، یا کوئی صحابہ کی ساری زندگی تعریف کرنا چاہتا ہے، کرتا رہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ خرابی جب پیدا ہوتی ہے کہ جب کوئی صحابہ کی تعریف کرتے کرتے اہل بیت پہ تنقیص کرتا ہے۔ یعنی ایک اور بھی دیکھیں نا، اب بعض لوگ ہیں وہ توحید بیان کر رہے ہوتے ہیں، توحید بیان کریں، بہت اچھی بات ہے، ساری زندگی بیان کریں، آپ کو کس نے منع کیا ہے، لیکن توحید بیان کرتے کرتے وہ شان رسالت میں تنقیص کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں سے خرابی پیدا شروع ہوتی ہے۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی کی تعریف کے لیے کسی کی تنقیص کرنا ضروری نہیں ہے۔
کوئی اپنے باپ کی تعریف کرے تو کیا ماں کی برائی کرے گا؟ یہ کوئی اصول کی بات ہے؟ ہمارے یہاں محبت، ہم اہل محبت ہیں اور ہمیں محبت ہی کا درس دیا جاتا ہے۔ یہ تو بعد میں بنو امیہ کے دور میں کتابیں لکھی گئیں، تاریخ لکھی گئی، بنو عباس کے دور میں تاریخیں لکھی گئیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ اس میں ڈال دیا گیا۔ آج ہم انہی میں الجھ گئے۔ ہمیں قرآن و سنت اور حضور کی سیرت سے سیکھنا چاہیے، اور ان معاملات میں کبھی بھی الجھنا نہیں چاہیے۔